بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 83 ہے۔ 82 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ رمضان شریف اور اس میں روزہ رکھنے کے احکامات اور اس حوالے سے جو دروس تھے وہ ہمارے جاری تھے، وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ جہاں پہ روزہ رکھنے سے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے، اس کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہاں پر جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا، اس پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ بہت شدید اور سخت عذاب ہوتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان شریف پایا اور اس ماہ مقدس میں اس شخص نے روزے نہ رکھے۔ سرکار نے اس شخص کو بدبخت فرمایا ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ مطلب یہ کہ ان کی خدمت کر کے اگر کوئی اولاد جنت نہ جا سکی تو وہ بھی بدبخت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس میں محمد کا ذکر ہو، مطلب میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اس کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے بدبخت فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی کے اندر مل جائے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، مطلب اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس نے ماہ رمضان شریف کا مہینہ پایا اور گناہ اس کے معاف نہ ہوئے، اس شخص کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر! کہ مطلب ایسا ہونا چاہیے نا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو ہر شخص کوشش کرتا ماہ رمضان کے احکامات پر عمل کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی، سحری اور افطاری کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی، لیکن سرکار نے فرمایا جو اس سے معروم رہا وہ بھی کیا ہے، بدبخت ہے۔ اور تیسرے پہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے والدین کو اس صورت میں پڑھایا کہ وہ پایا کہ وہ حالت بڑھاپا کے اندر پہنچ گئے اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، مطلب ماں باپ کی خدمت نہ کر کے اگر کوئی اولاد جنت میں نہ جا سکی تو وہ بھی شخص کیا ہے، بدبخت ہے۔ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا کہ بے شک قضا اس کی کرتے رہو لیکن وہ ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو بدبخت فرمایا ہے کہ جس نے ماہ مقدس، ماہ منور، ماہ پاکیزہ، ماہ رمضان شریف کا جان بوجھ کے روزہ چھوڑا۔ اچھا، اب روزے کی اقسام کو علماء کرام نے بیان کیا ہے، اس کے درجات کو بیان کیا علماء کرام نے۔ ایک ہوتا ہے روزہ عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، خاص لوگوں کا، اور ایک ہے اخص الخاص، خاص جو منتخب کی گئے ان میں سے مزید جو خاص افراد ہیں ان کا روزہ۔ اخص الخاص اور جو لوگ ہیں وہ کس انداز میں روزہ رکھتے ہیں تو درجہ بدرجہ ہے۔ عوام کا روزہ کیا ہے، وہ کھانے پینے اور جماع جس طرح یہ روزے کی تعریف کے اندر ہے، اس سے رکنا، سحری سے لے کر افطاری تک، تو اس سے رکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے، اس سے وہ باز رہتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے بھی رکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائی سے وہ باز رکھتے ہیں، برائی کے کاموں سے وہ منع رکھتے ہیں، تو وہ ہاتھوں کا بھی روزہ مانتے ہیں، کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، پاؤں کا بھی، اس لحاظ سے وہ خاص لوگوں کا روزہ ہوا۔ اخص الخاص جو ہے وہ روزہ وہ ہے کہ آپ کے کو تمام امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کریم جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی ذات کی طرف توجہ کرنا، یہ اخص الخاص کا کیا ہے، روزہ ہے۔ اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور فیض عالم، آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اعضاء کو بھی روکے، ہاتھ اگر برائی کی طرف جائیں ہاتھوں کو روکے، آنکھیں اگر برائی کی طرف جائیں بد نظری کی طرف جائیں آنکھوں کو بھی روکا جائے، پاؤں اگر بری راہ کی طرف چل کر جائیں پاؤں کو بھی روکا جائے۔ فرماتے ہیں جب انسان اپنے اعضاء کو روکے گا تب اس کا حقیقی انداز میں روزہ بنے گا۔ جو ثمرات اور جو فیوز و برکات روزہ دار کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام آئیں گے تو وہ اس شخص کو بھی نصیب ہوں گے جو کھانے پینے جماع سے بھی رکتا ہے اور اپنے اعضاء کو بھی بری باتوں سے اور بری چیزوں سے باز رکھتا ہے، تو اس کو حقیقی جو ہے وہ روزے کا اللہ پاک جل جلالہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان سنیے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کریم رب کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ میں کسی بندے کو بھوکا رکھوں یا پیاسا رکھوں، رب کو حاجت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کو بھوکا رکھے یا اللہ کسی بندے کو پیاسا رکھے، یہ رب کو حاجت نہیں ہے، رب یہ نہیں چاہتا۔ رب کی رحمت تو یہ چاہتی ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر، قرآن بھی کہتا ہے کہ بندہ متقی والے مقام پر آ جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اب متقی اور پرہیزگار کیسے بنا جائے گا؟ حالت روزہ کے اندر جب ہم کھانے پینے جماع سے بظاہر رک جائیں گے لیکن آنکھ کے ذریعے بد نظری ہم نے کی، ہاتھ ہمارے برائی کی طرف اگر گئے، پاؤں ہمارے برائی کی طرف اگر گئے، تو یہ سارے معاملات ہم چلاتے رہے تو پھر تقویٰ تو نصیب نہیں ہوگا، خوف خدا تو نصیب نہیں ہوگا۔ جب یہ چیزیں نصیب نہیں ہوگی تو سرکار فرماتے ہیں پھر کھانے پینے کی اللہ کی رحمت کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ بندہ ویسے کھانے پینے سے باز رہ جائے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے نا کہ انسان جہاں کھانے پینے جماع سے رکتا ہے وہاں پر ہر وہ برائی جو انسان کی طرف سے ہو، زبان سے گالی، غیبت، جھوٹ بولنا، دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، یہ جتنی بیماری اس کو انسان دور کر دے، اس کو دفع کر دے، انسان ان چیزوں سے باز آ جائے۔ پاؤں اگر برائی کی طرف جا رہے ہیں تو پاؤں کو روکے، پاؤں کو مسجد کی طرف لے کر جائے، مدرسہ کی طرف لے کر جائے، اچھی راہ کی طرف لے کر جائے۔ اس کے ہاتھ اگر کسی برائی کی طرف جا رہے ہیں تو ہاتھوں کو روکے، ہاتھوں کو اچھائی کی طرف لے کر جائے۔ ان ہاتھوں کو جو ہے نا قرآن پاک سے مس کرے، قرآن ان ہاتھوں سے پکڑا جائے، ان ہاتھوں سے تسبیحات پکڑی جائیں جن سے درود پاک ذکر و اذکار کیے جائیں۔ آنکھ اگر ہماری کسی بد نظری کی طرف جاتی ہے تو آنکھوں کو روکا جائے، اس کو بند کیا جائے، اس کو کسی اچھی منزل کی طرف جو ہے نا لے کر جایا جائے، تو یہ ہے حقیقی روزہ۔ تب اللہ پاک جل جلالہ فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت مستدرک للحاکم کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ ہر بیہودہ اور فضول باتوں سے انسان بچ جائے۔ مطلب ایک شخص روزہ بھی رکھ لے، ساتھ زبان سے غیبت بھی کرے، فضول باتیں بھی کرے، زبان سے گالی بھی نکالے، تو حضور کہتے ہیں اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، کھانے پینے جماع سے بھی رکے اور ساتھ اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھے، زبان سے غیبت نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو زبان سے تکلیف اذیت نہ پہنچائے۔ تو جب اپنی زبان کو باز رکھے گا، اعضاء کو باز رکھے گا، تب اس کا حقیقی روزہ بنے گا۔ احادیث پاک کے اندر جو روزہ دار پر انعام و اکرام ہے، جو ثواب ملتا ہے، پھر وہ ثواب اللہ پاک جل جلالہ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جس نے اس انداز کے ساتھ کیا رکھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا۔ تو روزہ اس چیز کا نام ہے۔ قرآن مقدس میں بھی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار، متقی بن جاؤ۔ مقام تقویٰ کا ایک معنی ہے خوف خدا، کہ جب ہم نے روزہ رکھا، ہمیں اگر برائی کی طرف ہماری آنکھ اٹھی، ہمارے ذہن میں یہ بات فوراً آ جانی چاہیے کہ یار دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ برائی کی طرف حالت روزہ میں جب ہمارے پاؤں جانے لگیں تو ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ یار دنیا دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں۔ اب اس چیز سے بچنے کا نام لعلکم تتقون،
اس صورتحال میں ہم متقی بنیں گے. جب اتقاء اور متقی پرہیزگاری نصیب ہوگی تو رب کریم جل جلالہ ضرور اس روزے کے ثمرات، اس کے فضائل، اس کے برکات، اس کے انعام، اس کے اکرام، اس کی فیوز و برکات کیا کرے گا؟ ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر دیکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانہ مقدس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب رسول کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے روزہ نہیں کھولنا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا، جب تک میں آرڈر نہ دوں تم نے روزہ نہیں کھولنا. ٹھیک ہو گیا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے میں روزہ افطار کر لوں. تو نبی کریم علیہ السلام اجازت عطا فرما دیتے، ہاں جی روزہ افطار کر لو، جی روزہ افطار کر لو، تیسرے کو کہا روزہ افطار کرو. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بھی جماعت ہے، افراد ہے، سرکان ہے، فردن ہر شخص کو کہا کہ روزہ افطار کر لو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 2 جوان عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں آنے سے شرماتی ہیں، آپ اجازت عطا فرمائیے تاکہ وہ روزہ گھر میں افطار کر لیں، کیونکہ یہ محمول تھا کہ حضور نے اجازت دینی ہے تبھی روزہ افطار ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا کہ ان سے رخ مبارک کو پھیر لیا. انہوں نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ انور پھیر لی، اس طرح 2 بچیاں عورتیں لڑکیاں گھر میں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا، کیا وہ روزہ افطار کر لیں؟ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ گھر کی خبر، غیب کی خبریں رکھنے والے ہمارے آقا آمنہ کے لال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کتنا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ ان 2 لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا. وہ کیسی روزہ دار ہیں؟ وہ تو سارا دن گوشت کھاتی رہی ہیں، اور جو سارا دن گوشت کھائے اس کا کیسے روزہ ہو سکتا ہے؟ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ جاؤ ان کو گھر سے بلا کر لاؤ، اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کوئی کہ کہہ کر دو، الٹی کر دیں. اللہ اکبر. وہ صحابی ان کے پاس تشریف لے گئے تو کیا ہوا، ان دونوں نے کہہ کی، الٹی کی اس انداز میں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پہنچایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انہوں نے الٹی کر دی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ان کے پیٹوں میں رہتی تو ان دونوں کو آگ کھاتی. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جب قریب المرگ ہوگی، دونوں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے سرکار نے ان کو اجازت نہ دی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ حاضر خدمت ہوئی حضور کی بارگاہ کے اندر تو پیالہ منگوایا گیا، اس پیالے کے اندر کیا کی، انہوں نے الٹیاں کی. اب صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ انہوں نے کوئی شے نہیں کھائی پی، لیکن یہ الٹی کرنا کس بات کا، اور آپ نے جو فرمایا یہ سارا دن گوشت کھاتے ہیں، یہ کس انداز میں؟ تو وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ان 2 لڑکیوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں، یعنی کہ اللہ نے کھانے کو حلال کیا، پینے کو حلال کیا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے تو روزہ رکھا، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا، مگر جن چیزوں کو رب نے حرام قرار دیا ان چیزوں سے کیا کہ انہوں نے روزہ افطار کر ڈالا. اور حرام کیا تھے؟ سرکار نے فرمایا ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئیں اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی غیبت کرنے لگیں، اور جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے سمجھے وہ اپنے مسلمان کا کیا کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے. تو یہ ہے کہ جب یہ والا معاملہ پایا جائے گا تو پھر روزے کا نور، روزے کا فیض، روزے کا ثواب نصیب نہیں ہوگا. تو روزہ بھی رکھا، ساتھ زبان کے ساتھ برائی بھی کی، غیبت بھی کی، پھر اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بھی بولے، لوگوں کو تنگ بھی کیا، پریشانی بھی کیا، جھگڑا بھی کیا، گالی گلوچ بھی کی، اذیت بھی دی، تکلیف بھی دی، جھوٹ بھی بولا. اسی زبان کے ساتھ جب یہ معاملہ رہے گا تو پھر حقیقی ثواب جو روزہ دار کو نصیب ہوتا ہے وہ ثواب ہمیں نصیب نہیں ہوگا.
اگرچہ روزہ ہو جائے گا، علماء فقہا نے فرمایا، لیکن ثواب کے اندر جو ہے وہ کمی کر دی جائے گی۔ تو اس لیے حضور سیدی داتا گنج بخش حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق روزے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم کھانے پینے جماعت سے رکتے ہیں وہاں پر ہمیں اپنے اعضاء اس کا بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ اس سے انسان کو تقوی نصیب ہوگا، پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان، آپ کی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔